بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء یہ کتاب ہے، ایپیسوڈ نمبر 3، ویلاگ نمبر 284 اور صفحہ نمبر ہے 313، اور ہیڈنگ چل رہا ہے بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ ناظرین، کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سرود قمری و بلبل فریب گوش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے، تیرے پہمانوں کا ہے یہ اے مہ مغرب اثر، خندہ زن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے، دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو رو پوش ہے، آہا دنیا دل سمجھتی ہے جسے وہ دل نہیں، پہلوئے انسان میں ایک ہنگامہ خاموش ہے، زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کہ مینا خانہ بار دوش ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے، اور پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس سے بہتر خلق چاہتا ہوں آپ سے کہ جس میں میری اولاد کی بہتری ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار قصاص کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا ہے، اور تو بلقیس کے پاس میرا خط لے کر جا، جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قال اللہ تعالی، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا خط لے جاؤ، اور وہ خط لے جا کر اس کی طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر بمور سلیمانی کر کے اس ہدہد کے حوالے کیا، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلقیس کے در پر جا پہنچا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے بلقیس کے محل تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور 7 در قصر معلّہ بلقیس کے بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، اور 7 در قصر معلّہ بلقیس کے بند پائے لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس خط کو بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ مختوم سر بمور سلیمانی کو اپنا چھاتی پر پایا، اور اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے کار پردازوں کو بلا کر ان سے پوچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم، قال اللہ تعالی، اور کہنے لگی بلقیس، اے درباریو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا، اور وہ خط بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس خط کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے،
جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے یہ خط پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا اور خدا کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئیں، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں اور خط کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، قال اللہ تعالی، کہا اے دربار والو اور مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کون کوئی کام تم پر مقرر نہیں کرتی۔ مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کوئی کام تم پر مقرر نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے جواب دیا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کیرو جبر کے بت بھی، کیرو جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں، ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گوارے ہیں، یہ تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔